کہ جامعہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک علماء و مشائخ کی یہ نظر کرم جاری رہے گی تو انشاءاللہ یہ فیضان جاری و ساری رہے گا، اور یہاں پر اسی طرح غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوتے رہیں گے، سرکار کے سناخان یہاں سے تیار ہو کر نکلیں گے، اہل سنت والجماعت کے خدام یہاں سے تیار ہو کر نکلیں گے۔ مخدوموں کی تو پہلے ہی کوئی کمی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے خادم بن جائیں، قرآن کے خادم بن جائیں، سنت کے خادم بن جائیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیں وہ سبق جو حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ آپ جب رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس وقت جب آپ رویت ہلال کا اعلان کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا ادنا خادم محمد کرم شاہ یہ بیان کر رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، وہ اتنی بڑی آفتاب و علم کی آفتاب و مہتاب شخصیت، اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ علم اور عمل کا عظیم سنگم تھے، وہ علم کا ایک کوہ گراں تھے، وہ استقامت کا پیکر تھے، وہ اتنی بڑی ہستی لیکن سراپا اس انکساری انتہائی تواضع کی حامل شخصیت۔ دوستان گرامی قدر، ہم آج بھی اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ خدا را قرآن کی خدمت کرنی ہے، اہل سنت کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ انتہائی پرفتن دور ہے، آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ مدارس جو اسلام کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں ان کا سلسلہ بلکا دیا جائے، لیکن وہ یہ یاد رکھیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ غم، پھونکوں سے یہ چراغ اٹھایا نہ جائے گا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، قرآن کا یہ نور یہ اسی طرح عمل ہے ہوتا رہے گا، سرکار کی وجہ سرائی کی یہ سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔ آج میں میرے اس میں قرات بھی ہے اور قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کریم کی ثناخوانی ہے، سرکار کی نعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا ہوتا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ تو اب میں اس محفل پاک میں سرکار کی ثناخوانی کے لیے حضرت سیدنا حسان بن ثابت کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ جن کے لیے سرکار نے ممبر بچھایا اور حکم فرمایا کہ حسان آج میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر میری مدح سرائی کرو، حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پہ سرکار کے سامنے جلوہ زن ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا وہ عظیم و شان منظر ہوگا کہ کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس میں یار تیرے سبھی پیارے ہوں گے، کتنا حسین و منظر ہوگا جب سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسان سرکار کی بارگاہ میں مدح سرا ہوتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر سوچا کہ میری آنکھ نے کتنا مشاہدہ کر رکھا ہے، اس کا کتنا جو ہے اس نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے اور خطے میں موجود ہو، پھر اس کی نفی بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے سراپا حسن کو دیکھتا ہوں، من مونے مکھڑے کو دیکھتا ہوں، ایسی دلربا صورت کو دیکھتا ہوں، تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ واجب مومن کا لم تلد نساء، ایسا حسین پیغمبر تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے عیب سے مبرہ، منزہ، مصفہ پیدا فرمایا، گویا کہ اس طرح پیدا فرمایا جس طرح کی آپ چاہتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کر دیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے
بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو آپ سرکار کی بارگاہ میں سنت آسان زندہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔